بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 ویت سعدیہ افضال. ناظرین, ایک طرف پاکستان جب بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دے رہا تھا, آج جب وزیر اعظم نے کرتارپور کوریڈور کا افتتاح کیا اور لاکھوں سکھوں کے دل جیتے, وہیں پر بھارت کی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑا متسبانہ فیصلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. بابری مسجد, وہ زمین جو مسلمانوں کی زمین تھی, وہاں پر مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی, ہندوؤں کے حوالے کرنے کا فیصلہ آیا. اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک متبادل زمین جو ہے وہ مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے دے دی جائے. بہرحال جو بھارت کا ایک فاشسٹ چہرہ ہے وہ اس سے ایک بار پھر سے کھل کے سامنے آیا ہے. ایک تو اس کے حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے, لیکن دوسری طرف جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. مولانا صاحب کا آج کا جو دھرنا ہے یا جو آزادی مارچ ہے اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بڑی تعداد میں وہاں پہ دھرنے کے اندر شرکاء موجود ہیں. محفل میلاد کا سماں ہے, اور آج کیا کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا کل مولانا صاحب آنے والے دنوں کا لاہے عمل بتائیں گے, یا پلان بی اور پلان سی جس کو بہت سارے لوگ شاید ڈی کوڈ کرنے کی آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے جو مولانا صاحب نے اناؤنس کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور تیسری خبر یہ آئی کہ نواز شریف صاحب کی جو لندن روانگی کی خبر تھی کہ وہ کل روانہ ہو جائیں گے, وہ ملتوی ہو گیا ہے معاملہ, اور تھوڑی دیر پہلے یہ پتہ چلا کہ ان کی اب روانگی سوموار یا منگل کو متوقع ہے. اس پہ بھی بات ہوگی. اور اوورآل پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا بن رہا ہے ان دنوں میں. نیب کے حوالے سے جو آج جواب وزارت داخلہ کو گیا ہے اس میں بھی کوئی واضح موقف اپنانے سے انہوں نے گریز کیا ہے, اس میں بھی بہت کلیئرٹی نہیں ہے. یہ کہا ہے کہ حکومت اگر چاہے تو خود سے نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ ECL سے نکال سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیونکہ یہ بیان دیا تھا کہ نیب کی سفارش پر ہم نے نام ECL میں ڈالا تھا, اور اگر نیب سفارش کرے تو ہی نام جو ہے وہ ECL سے نکل سکتا ہے. ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. I'm joined by a very distinguished panel of senior journalists and analysts with me today. انصار عباسی صاحب, سلیم صافی صاحب اور عمران خان لاہور سے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کی تشریف آوری کا. انصار عباسی صاحب, پہلے تو آئی تھنک سٹارٹ کرتے ہیں آج کرتارپور راہداری کے افتتاح سے ہی. ایک طرف ہم سکھوں کو اور دنیا بھر کو یہ چہرہ دکھا رہے تھے اپنا, اور وہاں پر آج ہفتے والے روز ان کی سپریم کورٹ کی طرف سے جو بابری مسجد کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے. ہاؤ ڈو یو کمپیئر دی بوتھ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جو انڈیا کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, مجھے تو وہ ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ جس قسم کے رجحانات ہیں, وہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی جو ڈومینیشن انڈیا میں ہو چکی ہے, اب اس سے باہر نکلنا میرا خیال ہے انڈیا کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. اور اب وہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کا یہ جو ہے نا کہ جی ہندوستان جو ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے, تو میرا خیال ہے کہ دے آر فاسٹ پروسیڈنگ ٹورڈز دیٹ, وہ جو ان کا ٹارگیٹ ہے, جو آبجیکٹیو ہے, تو اس کے لحاظ سے دیٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے وہاں تفرقہ بڑھے گا, وہاں پہ ان کے اندر, انڈیا کے اندر نفرت بڑھے گی. مسلمانوں کی جو فرسٹریشن ہے جو آلریڈی بہت پیک پہ ہے بیکاز آف ویریس ریزنز, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے جس طرح مسلمانوں کی. میں صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہا, کشمیر سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں پرسیکیوشن انڈیا کے اندر ہو رہی ہے مسلمانوں کی. تو اس پرسیکیوشن کے رزلٹ میں جس قسم کی فرسٹریشن ہے, میرا خیال ہے کہ اس فیصلے سے وہ بہت بڑھ جائے گی. اور دوسری طرف جو پاکستان کا فیصلہ ہے جو کرتارپور کوریڈور کا, یہ ڈیفینیٹلی میں تو اس کو ویسے اپریشیٹ کرتا ہوں, آلدو کچھ لوگ اس میں کچھ اور بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں. مولانا صاحب بھی کیونکہ اسلام آباد میں انہوں نے بھی کچھ باتیں کی تھیں. دیکھیں مجھے اس 9 نومبر کے حوالے سے بھی, بال ڈے کے حوالے سے بھی انہوں نے کمپیئر کیا. مجھے اس کی نیت کا نہیں پتا کہ جی کیا وہ بھی نیت, اس قسم کی بھی نیت ہے کہ نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ایک طرف تو چلیں سکھ برادری کے لیے, جو سکھ مذہب کے فالوورز ہیں ان کے لیے وہ انتہائی مقدس جگہ ہے, اور آپ نے ان کے لیے جگہ کھولی, اور یہ ایک بڑا پازیٹیو ایک انیشیٹو ہے. اپارٹ فرام دس, اسٹریٹجیکلی دس از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. دیکھیں, ایک انڈیا جہاں پہ پاکستان کے خلاف نفرت کو بیچا جاتا ہے اور نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست کی جاتی ہے, اور جو جتنی پاکستان سے نفرت کرے گا وہ اتنا زیادہ پرو انڈیا, اور انڈیا مطلب انڈیا میں اس کو اتنا زیادہ اس کو ریگارڈ رسپیکٹ کیا جائے گا. تو ایسے حالات میں اگر آپ ایک ایسا انیشیٹو لیتے ہیں کہ جس سے
بہت زبردست قسم کی سافننگ آتی ہے ایک پوری کمیونٹی میں. پوری جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اگر اور ڈیفینیٹلی آج دیکھیں جس قسم کے لوگ آئے تھے, اور جو میں نے تھوڑے سے شارٹ سنے, حالانکہ میں نے سب کچھ نہیں دیکھا, لیکن they were all praised for Pakistan. So strategically بھی this is very important step. اور کشمیر کا بھی ذکر کیا, اور بہت سارے لوگ اوبیسلی یہ بھی اس کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے پوری دنیا کے اندر وہ بھی کشمیر کے حوالے سے اسی قسم کا سٹینڈ لے گی, یا آپ نے ان کے دل جو ہیں وہ مائل ضرور کر دیے ٹورڈز پاکستان. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کرتارپور کو, اور آج کا دن مخصوص کر کے بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنا کسی طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش تھی پاکستان کی اس ایفرٹ کو, اس انیشیٹو کو؟ دیکھیے, ایک تو انصار صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے ایک مذہبی گروہ کو جو اپنی عبادت گاہ تک رسائی کا موقع مل رہا ہے, تو پاکستان کے حساب سے یہ ایک بڑا اچھا اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک موو ہے. اور اس معاملے میں میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب یا کچھ اور لوگ وہ غلط کر رہے ہیں کہ اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں. یہ خالص سیاسی اور سفارتی اور اسٹریٹجک موو ہے, اور اگر مذہبی رنگ بھی کسی نے اس کو دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہبی انسان کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا مذہب دین جو ہے وہ یہ تلقین کرتا ہے کہ آپ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کی عبادت گاہوں تک رسائی, ایک اسلامی ریاست کا بھی یہ فرض ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کو مکمل مذہبی آزادی دے بلکہ اس تک ان میں اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے. دوسرا, انڈیا کے معاملے میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کا, تو کل تک اگر یہ بند بھی تھا تو کشمیریوں کے لیے تو پھر بھی سختی تھی نا, اور اس کی وجہ سے ایک مورل پوزیشن تو پاکستان کی بہتر ہو سکتی ہے, اور ظاہری بات ہے اس کا کشمیریوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر مورل پوزیشن پاکستان کی ویک ہو اور خدا نخواستہ کسی سٹیج پہ انڈیا وہ ایک بلند سطح پہ ہو تو اس کا تو کشمیریوں کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جو انڈیا نے کیا ہے آج ان کی سپریم کورٹ نے, میرے خیال میں اب انڈیا کو داخلی انتشار سے مشکل سے بچایا جا سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مذہبی وہاں پہ جتنی بھی اقلیتیں تھیں, یہ صرف مسلمانوں کا نہیں, سکھوں کا بھی, عیسائیوں کے ساتھ ریسنٹ پاسٹ میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو پہلے سے عدم تحفظ کی شکار تھی. لیکن پہلے لوگ اس پہ ایک ان کو اعتماد تھا کہ بھارت کا آئین سیکولر تھا, اور کانگریس اور اس طرح کی سیکولرزم کی علمبردار جماعتیں وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے ایک چھتری بن جاتی تھی. اب مودی سرکار کے سامنے آنے کے بعد وہ چھتری ان کی ہٹ گئی, بلکہ خود یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے انڈین تاریخ میں کہ پہلے مختلف گروہ کرتے تھے, مختلف عناصر کرتے تھے, RSS جیسی جماعتیں کرتی تھی, لیکن ریاست اقلیتوں کے ساتھ کڑی ہوتی تھی, ان کے خلاف نہیں. اب جب سیاسی قیادت وہ کام کرنے لگی تو پھر ایک توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید وہاں کے ریاست کے جو ادارے ہیں, مثلا سپریم کورٹ سے, کیونکہ فوج تو پہلے سے وہی نیریٹو لے کے چل رہی ہے, کشمیر کے معاملے میں بھی غاصبانہ قبضے میں, باقی اقلیتوں کے معاملے میں بھی, تو ایک سپریم کورٹ اور ان کی سول سوسائٹی سے توقع تھی. اب آج بدقسمتی سے انڈین سپریم کورٹ نے بھی ان اقلیتوں کو مایوس کر دیا کہ ہم بھی, اور آج تو بالکل واضح پیغام دیا گیا, یعنی سکھوں کو بھی دے دیا گیا کہ جیسے ان کا میڈیا دیکھ لیں, وہ سکھوں کے کچھ سکھوں کے نام لے کے مخصوص لوگوں کے ان کو ٹیررسٹ قرار دے رہے ہیں, ٹریٹر قرار دے رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. کب سے ہو رہی تھی, پھر کتنے دنوں سے فیصلہ پینڈنگ تھا. تو آج گرو نانک کے جنم دن کے موقع پہ اس فیصلے کو کرنا, میرے خیال میں اس میں تو واضح, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مودی کے ساتھ لگتا ہے کہ ان کی سپریم کورٹ اور ان کی عدلیہ بھی مل گئی ہے جو مسلمانوں کو, سکھوں کو اور باقی اقلیتوں کو. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو لوگوں کو شاید کشمیر کے حوالے سے جو بھارتی اقدام ہے اس پہ کوئی خوش فہمی تھی کہ ان کی عدلیہ کچھ فیصلہ کر سکتی ہے, وہ بھی آج آخری سہارا بھی وہاں کی اقلیتوں کا جو تھا وہ بھی آج ختم ہو گیا.
عمران آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں انصار عباسی صاحب بھی اوبویسلی اپریشیٹ کریں, سلیم صافی صاحب بھی اپریشیٹ کریں, لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو غلط اقدام, جس طرح میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے کر کہا کہ اس دن کنٹینر پہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ ہم نے سنا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کشمیر سے جوڑ رہے ہیں کہ وہاں پر کشمیریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ سکھوں کے لیے یہاں پر یہ اس کرتارپور کا افتتاح کر رہے ہیں. تو یہ ایک غلط نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے, یہ ایکچولی معاملہ نیریٹو کا نہیں ہے. یہ دو لوگوں سے آپ نے پوچھا, یہ سین وائسز ہے پاکستان کی, انہوں نے وہی بات کی جو بات ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی کرتارپور کی مخالفت کوئی نہیں کر رہا. یہی کام اگر کوئی اور کرتا تو شاید مخالفت نہ ہوتی. یہ بغض میں مخالفت کرتے ہیں لوگ. یہ بغض ہے اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا, عمران خان کا, جو کئی لوگوں کو کنٹینر پہ لے جاتا ہے بار بار, ان کو سانس نہیں آ رہا, وہ مولانا صاحب کو جا کے الٹے مشورے دے رہے ہیں. کئی لوگوں کو جو ہے وہ کرتارپور جیسے ایک شاندار معاملے کی جو ہے وہ اس کے خلاف تنقید کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. لیکن آج ایکچولی سب کی آوازیں اس لیے بند ہو گئی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے اس لیے بھی بدل لی ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کے اوپر جشن منا رہی ہے, خوشیاں منا رہی ہے. عمران خان آج مودی سے بہت آگے نکل گیا اس لڑائی میں. اس لڑائی میں اس نے مودی کو شکست نہیں دی, بلکہ اس سے بہت آگے نکل گیا. مودی اب اس کو نہیں پکڑ سکتا اس معاملے میں. اس کی اسٹریٹجی بہتر تھی. جس کے پاس جو بیچنے کے لیے ہوتا ہے نا وہ اسی کو بیچتا ہے. انڈیا کے پاس بیچنے کے لیے نفرت ہے, اس کے پاس بیچنے کے لیے تعصب ہے, وہ اسی کو بیچ رہا ہے ہر جگہ پہ. دیکھیے آج ان کی کورٹ نے کیا, ایک ہندوتوا ایک نظریے کا نام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ صدیوں سے ہمارا ہے, ہزاروں سال سے یہاں پہ بتوں کی پوجا کرنے والے, گائے کی پوجا کرنے والے, سورج کی پوجا کرنے والے, ناگ کی پوجا کرنے والے, ہم لوگ یہاں پہ ہزاروں سال سے یہاں پہ رہتے ہیں. یہ جو مسلمان بعد میں آئے یا عیسائی بعد میں آئے, یہ آؤٹ سائڈرز ہیں, اور سکھوں کا تو مذہب ہی بہت بعد میں آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی ہر چیز کی ملکیت ہماری ہے, یہ خطہ ہمارا ہے. یعنی میں آپ کو ان کا یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہے, اور وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کٹاس راج ہے نا, یہ جو جیلم سے آگے اس طرف ہے پنجاب میں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ ایک تالاب ہے, یہ بھی شیو کا آنسو ہے جس سے یہ تالاب بنا تھا, تو یہ جگہ بھی ہم نے لینی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کلر کہار کے نزدیک پہاڑوں میں ایک مندر ہے, وہ اس کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ جگہ بھی ہم نے لینی ہے. ان کا یہ نظریہ ہے ہندوتوا کا. آج اگر آپ فیصلہ غور سے اس کا سنیں اور پڑھیں ان کے سپریم کورٹ کا, تو وہ فیصلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت پہلے یہاں پہ ایک مندر ہوا کرتا تھا اور یہ رام کی جنم بھومی ہے, لہذا ہم وہ صدیوں پرانا, ہزاروں سال پرانا جو ہے اس نیریٹو کو, حالانکہ ان کے ہندو خود کہتے ہیں کہ رام نام کا کوئی آدمی نہیں آیا تھا, آیا ہی نہیں تھا, یہ رام لیلا ساری کہانی ہے. یہ ایک ایسی فیری کہانی اس طرح کی ہے جیسے الف لیلا ہے, اس کا وجود نہیں تھا, یہ کہانی ہے. ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں, لیکن اس کی جائے پیدائش قرار دے کے آج انہوں نے وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اب سوچ جو ہے وہ اوورآل ان کے اداروں پہ, ان کی ریاست پہ, اور ان کی حکومت خاص طور پہ اب بی جے پی کی ہے, تو یہ ان کے اوپر غالب ہے. لیکن ہم نے آج ان کو چت کیا ہے پوری دنیا میں. صحیح ہے. اچھا چلیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا. پاکستان نے آج کیا پیغام دیا ہے, کس طریقے سے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ایک اقدام اٹھایا ہے, وہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا. اور تینوں ہمارے مہمان اس اقدام کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ ہی کر رہے ہیں. اب اس چیز پہ آتے ہیں انصار عباسی صاحب جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے, اور اسپیشلی اسٹارٹ کرتے ہیں اس ادارے سے جس کا ذکر بڑے عرصے سے چل رہا ہے, نیب کا. اب کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نیب کی سفارش پہ ہم نے نواز شریف صاحب کو ای سی ایل میں ڈالا تھا, ان کی طرف سے سفارش آئے گی تو ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا. آج نیب نے جو جواب دیا ہے اس میں ایک کلیئر موقف اپنانے سے گریز کیا گیا ہے. وائی ڈو یو تھنک کہ اس طریقے کا گول مول جواب آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حکومت چاہے تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میرا خیال ہے کہ جو ان کی پہلی کیبنٹ میٹنگ تھی, پہلی گورنمنٹ کی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی, عمران خان صاحب کی, اس پہلی کیبنٹ میٹنگ کا میرا خیال ہے پہلا فیصلہ یہی تھا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو انہوں نے ای سی ایل کے اوپر رکھ دیا تھا, ویدر اٹ واز ریکمینڈیڈ بائی نیب اور سم ون ایلس. لیکن اتھارٹی استعمال ہوئی گورنمنٹ کی, کیبنٹ کی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کے بہانے, یہ جو ویک سا گیا ہے, لیکن میاں صاحب کو اب یہ انہوں نے روکنا نہیں, سب چاہتے ہیں. نیب
نیب سمیت سب چاہتے ہیں کہ میاں صاحب چلے جائیں. میاں صاحب کی بیماری کی وجہ سے سب خوف زدہ ہیں, بہت ڈر گئے ہیں کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ اس پریشرز میں آ کے, ادروائز آئی ڈونٹ بائی دس کہ جی کوئی ڈیل کہ جی ڈیل کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو میاں صاحب کے ساتھ اور ٹو این ایکسٹینڈ مریم کے ساتھ ہوا ہے, میری ذاتی رائے میں, اور جو انفارمیشن بیسڈ بھی ہے کہ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے, ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی تھی. اب پرسیکیوشن کو سٹاپ لگا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ روک دیا گیا آپ نے. اور روکا کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے. بیماری کہ یہ ہو گیا کہ جی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے, وزیر اعظم نے, نیب نے, تمام لوگ جانے کی بات اس لیے کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں جائیں کہ ان کو یقین ہو گیا کہ نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں, بیمار ہیں, اور اتنے بیمار ہیں کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو بھی سکتا ہے. اور اگر ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا, اس کے پولیٹیکل فال آؤٹس کیا ہوں گے, ادروائز کس قسم کی مطلب سچویشن پاکستان میں کریٹ ہو سکتی ہے. سو یہ وہ فیلنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جو چینج آف ہارٹ ہوا ہے نا, دس از دا مین ریزن. تو آج نیب لکھ دیتا کہ کل وزیر اعظم نے کہا نیب سفارش کرے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں لکھنا ہے سب نے. اب یہ جواب بھی جو دیا ہے یہ ان کی طرف سے رکاوٹ نہیں. الحق صاحب کا کل ہی بیان آیا تھا کہ حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی ان کے باہر جانے میں. نیب کا جواب از ناٹ رکاوٹ. انہوں نے کہا جو حکومت فیصلہ کرے, انہوں نے نہ نہیں کیا. یا تو ہوتا نہ چلیں, اگر اتنا وہ کرتے ہیں تو نہ کر کے. بٹ عدالت میں تو مخالفت کی تھی نا. نہیں, ناٹ ایٹ آل. یہاں پہ دوسرے والے اسلام آباد نہیں, انہوں نے مخالفت نہیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو انہوں نے ECL کا کیا تھا, لیکن اب سچویشن چینج ہو گئی, جو کہ ڈاکٹرز نے لکھ دیا کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں. ڈاکٹرز کون سے ہیں؟ وہ سارے سرکار کے ڈاکٹرز ہیں, سارے گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں. یا تو سب کچھ آپ نے ہر ایک کو خرید لیا ہو, ہر ایک کو, وچ از ناٹ پاسبل کہ ہر کوئی اس طرح کی بات کرو, پھر ڈیل ہو گئی اور وہ چلے گئے. سو یہ جو چینج آف ہارٹ ہوا ہے اس کی مین ریزن ہے بیماری, اور کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے, وہ پرسیکیوشن رک گئی ہے. اوکے چلیں اب ایک بریک لے لیں. بریک سے واپس آ کے صافی صاحب سے پوچھیں گے اس چینج آف ہارٹ کا سبب, اور واقعی کوئی ڈیل یا ڈھیل ہے یا صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی سنگین جو بیماری ہے وہ اس کا محرک بنی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چینج آف ہارٹ کی بات ہو رہی تھی صافی صاحب, سبب اس کے آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کہ ایک دم سے یہ جو رویہ, ایک ٹون اور ٹینر تبدیل ہو گیا حکومتی وزراء کا, حکومت کا ٹورڈز نواز شریف ان کی بیماری کے بعد, کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیے وجہ تو اصل میں یہی بنی, ایک تو مکافات عمل کا جو قانون ہے وہ اپلائی ہونے لگا ہے, اور جو دھرنے میں بھی نظر آ رہا ہے ویسے مکافات, ہاں دھرنے کی صورت میں بھی. دوسرا جو تکبر اور غرور اللہ تعالیٰ ایک خاص حد تک مہلت دیتا ہے, لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ اس چیز کو زیادہ گوارا نہیں کرتا. تو ایک طرف حکومت کی بدترین پرفارمنس اس وقت آپ دیکھیں, یہ تو مولانا نے کچھ لحاظ سے ان کو ریسکیو کیا ہے, ورنہ تو اس وقت ان کی جگہ خیبر پختونخوا کے سارے ڈاکٹر, یعنی 2 مہینے ہو گئے وہ ہڑتال پہ ہے, پیرامیڈکس ہڑتال پہ ہے. آپ دیکھیں کلرک, تاجر, فلاں. تو ایک طرف حکومت کی بدترین پرفارمنس, ووٹ دینے والے پریشان, گرنے والے سرگردان, ٹھیک. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرف یہ ہو گیا, ادھر میاں صاحب کی بیماری کا. تو میاں صاحب کی بیماری میں یہ ہوا کہ انہوں نے تو وہ روایتی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا اس سے متعلق, لیکن آخر میں جب پتہ چلا تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اگر خدا نخواستہ 24 گھنٹے ان کو مزید گزر جاتے وہاں کسٹڈی میں تو بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا, اور اس صورت میں تو پھر پنجاب کو بٹو بھی مل جاتا, اور اس کے ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر عدنان کے خطوط اور باقی چیز, تو یہ لوگ تو الزام سے نہیں بچ سکتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے اس دن سے لے کے آج تک یہ شریف فیملی سے زیادہ ان لوگوں کی خواہش ہے ملک چلانے والوں کی کہ نواز شریف جلد از جلد باہر چلا جائے. اور میں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ نیب یہ کرے, حکومت کچھ کرے, باقی
وہ جب ان سرکل سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو نواز شریف کو جانا ہی ہوگا. تو وہ پرسوں جو خبر آ رہی ہے کہ سوموار کو یا منگل کو چلے جائیں گے, سوموار کو, منگل کو, بدھ کو ہو, لیکن ان کو جانا ہوگا. اچھا یہ جو اگر مریم بی بی بھی ساتھ جا رہی ہیں بعد میں, ابھی تو نہیں جا رہی, ابھی تو صرف شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, لیکن وہ ان کی طرف سے یہ کہ بھائی اس وقت کوئی بھی ساتھ جانا چاہیں جائیں. تو مریم بی بی بھی آپ کو لگ رہا ہے آگے جا کے وہ بھی جا رہی ہوں؟ یہ دیکھیں اب یہ تو ان کی فیملی کا فیصلہ ہے, ان کا پاسپورٹ, بٹ عدالتی معاملہ بھی تو ہے نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملک چلانے والے ہیں ان کی اس وقت کی خواہش اور کوشش ہے کہ جو بھی شرط لگائیں, جو بھی جانا چاہتے ہیں جائیں, ہمارے کاندھوں سے ذمہ داری ہٹ جائے. یہ جو اگر مگر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی سے پہلے سیاست کے سینے میں دل تو پہلے دن سے نہیں تھا, لیکن پی ٹی آئی کے عروج کے بعد اس کی آنکھ سے شرم اور حیا بھی نکل گئی ہے. آج ہر معاملے میں انہوں نے سیاست سے ویلیوز کو نکال دیا, انہوں نے سیاست سے اخلاقیات کو نکال دیا, انہوں نے سیاست کو پلوٹ کیا, انہوں نے صحافت کو پلوٹ کیا. تو آج جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے ہر جگہ وہ ان کے گلے کا توق بن جاتا ہے. مثلا مولانا کے دھرنے میں ابھی تو اس نے سول نافرمانی نہیں کی ہے نا, ابھی تو اس نے بجلی کے بل نہیں چلائے ہیں نا, ابھی ہمارے دفتروں پہ پتھراؤ تو نہیں کیا ہے, ابھی سپریم کورٹ پہ گندے کپڑے تو نہیں لہرائے ہیں. اب ادھر بھی ان کے لیے اخلاقی معاملہ ہے. دوسری طرف نواز شریف پہ بھی کیا ہے, ظاہری بات ہے کہ عمران خان کے دھرنوں کے نتیجے میں, اور ان دھرنوں کا اصل ایک مقصد یہ تھا کہ مشرف کو باہر نکالا جائے, مشرف کو باہر نکلوایا گیا, لیکن پھر یہی لوگ اٹھ کے تانا بھی دیتے رہے نواز شریف اور اس کو کہ آپ لوگوں نے مشرف کو کیوں جانے دیا. اچھا ٹھیک, آج وہ چیز ان کے خود اپنے گلے کی توق بن گئی ہے, کیونکہ کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اے سی بھی ہٹوا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, وہ اس کا کریں. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ اس ٹائم دھرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو باہر نکال دیں. نہیں, تو حالانکہ ابھی بھی کچھ لوگ دھرنے کا کہتے ہیں نواز شریف کو باہر نکالنا مقصد. ان لوگوں کے ساتھ المیہ یہ ہے, ان کو غلط کہ دھرنے کا مقصد پورا ہو جائے جب نواز شریف صاحب باہر جائیں. ان کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ جیسے کوئی ہم سچ مچ الیکشن ہوا ہے, سچ مچ ہم الیکٹ ہوئے ہیں اور سچ مچ ہم حکمران ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مثلا ہمیں پتہ تھا اب یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے. عمران کو ہنسی آ رہی کافی, ابھی یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے کہ نواز شریف اندر گئے تھے نا, لیکن وہ یہ کریڈٹ کہ جیسے یہ میں سب کچھ میں کر رہا ہوں. اب ان کو اگر ادھر جا رہے ہیں تو کل اگر کچھ ہو جاتا ہے, ادھر رہنے دیتے ہیں تو اگر نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے تو بھی مسئلہ ہے. اچھا باہر بیچتے ہیں تو کل جس طرح مشرف کے تانے انہوں نے دیے, حالانکہ خود مشرف کو نکلوانے کے لیے دھرنے بھی انہوں نے دیے اور پھر ان کو تانے بھی دیتے رہے. تو وہ جو ماضی میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کاٹنا پڑ رہا ہے, نیب ادھر پھینک رہا ہے, وہ ادھر پھینک رہا ہے, وہ ادھر پھینک رہا ہے, اور اس میں پتہ نہیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں عمران آپ کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں صافی صاحب کی بات سن کے؟ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امیدیں توڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں بہت سارے دوستوں نے میاں نواز شریف سے امید لگائی تھی کہ اس کے اندر سے انقلاب نکلے گا, اور یہ ایک انقلابی رہنما ہے بہت بڑا, یہ لڑنا سیکھ کیا ہے. میاں نواز شریف ہار نہیں مانے گا, کبھی باہر نہیں جائے گا. میں نے اگست میں خبر دی تھی جب میاں صاحب کی طبیعت بالکل خراب نہیں تھی, بالکل خراب نہیں تھی اس وقت. میں نے اس وقت خبر دی تھی کہ میاں صاحب کی پہلے ضمانت ہو جائے گی, مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہو جائے گی. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے جائیں گے اور مریم نواز بھی پھر پاکستان سے باہر چلی جائیں گی, اور ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. یہ خواہش تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی خواہش تھی کہ کسی طرح جان چھوٹے ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جھوٹی موٹی کے بیمار ہوئے ہیں, جھوٹ موٹ کے بیمار ہوئے ہیں, ان کی جان کو واقعی خطرہ ہے. میں تو بات کر رہا ہوں سادی سادی, سب کو پتا تھا کیا ہونا ہے, سارے جانتے ہیں کہ کن تلوں سے تیل نکلے گا اور کن سے نہیں نکلے گا. جس کو اس ملک میں انقلاب لانے کا شوق ہے, جس کو اس ملک میں حقیقی جمہوریت لانے کا شوق ہے, وہ خود لڑے, دوسروں کے کاندھے استعمال نہ کرے. وہ کبھی مولانا کے کنٹینر پہ چڑھ جاتا ہے جا کے, کبھی میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے چھپ کے انقلاب ڈھونڈتا ہے, کبھی آصف علی زرداری اس کو بہت بلند قد کے اس کو لیڈر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ زرداری صاحب اس ملک میں انقلاب لے کر آئیں گے اور سارے اداروں کو ان کی حدود کے اندر کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہونا. یہ قربانی ہر اس شخص کو جس کی خواہش ہے اس کو خود دینی پڑے گی. ممکن نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی اور قربانی دے. وہ ڈیل کر کے باہر جائیں گے, وہ چلے جائیں گے, جس کو موقع ملے گا, جب موقع ملے گا. اور دوسری بات, یہ این آر او نواز شریف صاحب نے ابھی پھر ڈیل کر لی. وزیر اعظم صاحب تو کہتے تھے کہ ڈیل نہیں ہوگی, ڈیل نہیں ہوگی, تو پھر یہ کیا ہوا؟ این آر او نہیں ہے.
میں آپ کو یہ پھر بتا کیا رہا ہے ہوں یہ؟ بہت بہت سخت بیمار ہیں. ان کی خواہش تھی بڑے لمبے عرصے سے باہر جانے کی, ان کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے تھے, کچھ حالات ایسے بن گئے. جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ چاہتے ہیں نا تو قدرت بھی پھر آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو آپ سے ملا دیتی ہے لا کے. آپ یہ سمجھ لیں میاں نواز شریف صاحب نے باہر جانا واہ، تھا, اچھا وہ باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بہت دیر پہلے سے کہہ رہے ہیں جو میں یہ این آر او نہیں ہے, میں ثابت کر دوں گا اسی پروگرام میں, ابھی کر سکتا ہوں. عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں ثابت کر دوں گا اس پروگرام میں, ابھی کر سکتا ہوں. کیونکہ دیکھیں این آر او کا مطلب ہے پھر کس کا ہے کہ آپ کے لیے سیاسی رستے کھل گئے, آپ کے کیسز ختم ہو گئے, آپ کی کلین چٹ مل گئی, جو پیسہ آپ نے کھایا ہوا ہے وہ آپ نے واپس نہیں کرنا, آپ سے اب کوئی منی ٹریل نہیں مانگے گا. یہ مطلب ہے این آر او کا. میاں صاحب کو ان میں سے کوئی سہولت نہیں ملی انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کہ ایک آدمی کیسز صرف بیمار ہے سسپینڈ ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کہ لیٹ ہم گو, یار جانے دیں, آپ کوئی بات نہیں, وہ بیمار ہے, اللہ ان کو صحت دے. یہ ہے عمران خان کا اس کے اندر رول. اس نے کوئی ڈیل نہیں کیا میاں نواز شریف کے ساتھ, یہ بات خاطر جمع رکھیں. اور جن اداروں کا یا جن لوگوں کا یا جو کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی این آر او نہیں ہے, انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جانے دیں گے. یہ سلیم صافی بھائی ابھی جن کی بات کر رہے ہیں نا, جو ملک چلا رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, تو وہ سلیم صافی بھائی کو اگر اتنا پتا ہے تو پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کب طے ہو گیا تھا, اگست میں کیا طے ہوا تھا, سپتمبر میں کیا ہوا تھا, اکتوبر میں کیا ہوا تھا. اتنے بے خبر تو نہیں ہو سکتے. میرے بڑے محترم بڑے بھائیوں کی طرح ہے, اور ان کو میں نہیں مانتا. میرا ذرا انہوں نے نام لیا ہے, میرا ذرا انہوں نے نام لیا کہ سلیم صافی صاحب کو یہ, ہمارا تو پہلے سے یہ رہا ہے کہ بھائی صرف سیاست نہیں بلکہ صحافت کو بھی وہی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ ہمارے سامنے تو ایک کھلی چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم نے ان کو چے گویرا کبھی سمجھا ہے. میرا تو نواز شریف کی حکومت سے یہ رائے ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی سکے کے تین رخ ہے, ٹھیک. اور اگر کوئی شک تھا تو اب تو وہ شک دور ہو گیا نا. جس رستے سے پہلے نواز شریف اقتدار میں آئے تھے اس رستے سے اب عمران خان صاحب بھی اقتدار میں آ گئے. ہم تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں, اب مثلا ایک طرف کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ عمران خان جینون وزیر اعظم ہے. اب ملک کے سب سے بڑے سیاسی قضیے کا یہ عمران خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اس سے عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں, اس عمران خان, ٹھیک ہے. یہ عمران خان بتا رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مثلا یہ تو کامن سینس کی بات ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کی حالت یہ ہو گئی, اور وہ خود ہمیں عمران خان کی جو ادھر وزیر صحت ہے انہوں نے ہمیں بتا دیا پریس کانفرنس روزانہ, ہمیں یہ بھی اللہ نے ہمیں دکھانا تھا کہ یاسمین راشد ہمیں نواز شریف کی صحت کے بارے میں اپڈیٹ کرتی رہے گی, ٹھیک, کہ ان کی حالت خراب تھی. اب سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کو نواز شریف کو پھر پنجاب کا بھٹو بنانا اور یہ سب چیزیں. اب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے کب کہا تھا, اگست میں, یعنی 4 مہینے پہلے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی وہ عمران خان, اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ماورا یہ چیز ہوئی تھی. تو ذرا آپ پھر جرت کریں اور آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ اسکرپٹ کس اسکرپٹ رائٹر نے بتایا تھا, ٹھیک ہے. اور آج جب یہ سب کچھ آپ کے محبوب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہیں کیا ہے تو پھر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے, یہ ذرا آپ ہمیں بتائیے کوئکلی. آپ عمران وہ کہہ رہے ہیں اسکرپٹ کس اسکرپٹ رائٹر نے بتایا تھا آپ کو؟ میں بتاتا ہوں جی, میں بتاتا ہوں. میں جرنلسٹ ہوں, میں نے یہ 7, 8, 9 مختلف جگہوں سے سٹوری اکٹھی کر کے ڈاٹ کنیکٹ کر کے اپنی میں نے ایک پریڈکشن اس وقت دی تھی کہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ میرے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے. اب میں وہ 6-7 بندے جو ہیں ان کی جان کو رسک میں ڈال دوں اپنے آپ کو نکالنے کے لیے بیچ میں سے, تو سلیم صافی صاحب اتنا کچا صحافی تو میں بھی نہیں ہوں کہ میں اپنا سورس آپ کو یہاں بیٹھ کے آپ کی خواہش کے لیے میں یہاں بتا دوں گا. یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا, اور نہ میں بتاؤں گا. سورس نہیں ہے, چلے ہمیں بندے کا نام نہ بتائے, ہمیں بندے کا نام نہ بتائے, ہمیں یہ بتائے کہ ملک کا وزیر اعظم ان کو جانے نہیں دے رہا. ٹھیک, 2 فریق ہے نا, ایک شریف فیملی ہے وہ بھیک مانگ رہی تھی, وہ مزاحمت کی سیاست نہیں کر سکتے, وہ باہر جانے کے لیے بے چین تھے. عمران خان وزیر اعظم کہہ رہا ہے, اور آپ نے خود ہمیں فرمایا کہ اس میں وزیر اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ نہ ڈیل ہمیں وہ طاقت بتا دیجئے جن جو ابھی نواز شریف اور ان کی فیملی کو باہر بھجوا رہا ہے.
ایک کردار ہے. کون؟ وہ کردار یہ ہے ابھی نہیں کہ بتا عمران خان صاحب نے اگر نواز شریف صاحب بیمار نہ ہوتے, اگر عمران خان صاحب, میں بتا رہا ہوں, اگر نواز شریف صاحب بیمار نہ ہوتے تو گارنٹیڈ ہے کہ عمران خان کبھی باہر نہ جانے دیتا. یہ گارنٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اگست میں وہ تو بیمار بھی نہیں تھے جب آپ پیشن گوئی کر رہے تھے, اگست میں تو وہ بیمار بھی نہیں تھے. وہ آپ میرے پہ چھوڑیں, وہ میرے پہ چھوڑیں صافی صاحب, وہ میرے پہ چھوڑیں. ان کے عمران خان صاحب دیکھیں, یہ بات سنیں, یہ بات عمران خان صاحب نے جو بات کی نا, اس طرح کی باتیں صرف عمران خان صاحب نہیں, اور لوگوں نے بھی, اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں. اور لوگ بھی یہی بات کرتے رہے, یہ چلے جائیں گے, یہ پیسہ دے جائیں گے, 12 ارب کا پتہ نہیں 20 ارب ڈالر دے کے چلے جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. مجھے بتائیں کہ اگر یہ سارا کچھ پیسے کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور یہ ساری کچھ انفارمیشن اتنا نہیں, میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اور لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ دے کے جا رہیں گے, اتنے آ جائیں گے, اور کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ 12 بلین ڈالر آ بھی چکے ہیں پاکستان میں شاید. اینی آؤ, اس کو چھوڑیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا اسکرپٹ ہے کہ جس اسکرپٹ کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو جینونلی اتنا بیمار ہونا تھا کہ ان کی زندگی کو واقعی خطرات ہیں, اینڈ دیر از نو کنفیوژن واٹس ایور, کسی میں کنفیوژن یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے اور ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا اسکرپٹ تھا جس میں ڈاکٹرز جو سارے کے سارے گورنمنٹ کی چوائس کے, اور جس میں شوکت خانم کے جو ہیڈ ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے تو کہا کہ ان ٹیسٹ کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, شروع میں انہوں نے جب پہلی بات کی تھی نا, وہ آخر میں تو یہ بات انہوں نے کی تھی. دیکھیں, ایک تو بات ڈاکٹر یاسمین راشد نے ابھی بھی کہا یہ جو ہیلتھ پاکستان میں علاج ہے ان کی, نہیں سنیں نا جی, اچھا سنیں, شی از ناٹ اسپیشلسٹ فار دس ویری ڈیزیز, یو نو. جس بورڈ کو حکومت نے خود بنایا, کراچی سے بھی لوگ آئے, ادھر ادھر سب لے, ان سب نے کیا بولا, ان سب نے بولا کہ جی ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پہ یہ جو ٹیبلٹس کی بات ہے کہ کیوں کنٹرول نہیں ہو رہے, ڈائگنوز ایکچوئل مسئلہ نہیں ہو رہا, بیکاز پیتھولوجی میں ہم اتنے ماڈرن نہیں ہوئے جتنا ساری دنیا ہو چکی ہے. یا اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ بھی نہیں امریکہ میں علاج کرانا پڑے. ہاں, یہ بھی خبر چل رہی ہے. سنیں, یہ کیسی بات ہو گئی کہ یہ سارا کچھ اسکرپٹڈ تھا. بیماری بھی ہارٹ, اچھا ان کا جو ہارٹ اٹیک جس کو گورنمنٹ نے خود مانا کہ وہ بھی مائلڈ ہارٹ اٹیک اسی کمپلیکیشن, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اسکرپٹڈ تھا. اور پھر اس میں ایک اور عمران خان صاحب نے, اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے اسپوکس پرسن سب کو بٹھا کے کہا کہ جینوئنلی دیکھیں کہ وہ بیمار ہیں, تو ان کے خلاف بیماری کے حوالے سے بیانات نہ دیں. پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم نہیں, بیمار تو وہ جینوئن ہے, کون کہہ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے؟ بہت سی کہانیاں. ایک منٹ, یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا, بہت کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب بیمار نہیں. یہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار, اور جینوئن بیمار ہے, اور بیمار ہونے کی وجہ سے ہی عمران خان نے ان کو جانے کی اجازت دی ہے, ادروائز وہ نہ دیتے. ہر ایک منٹ ٹھیک ہے, اس کے نتائج میں ذرا غور کریں. اگست میں یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ ان کو بیماری کی بنیاد پہ ضمانت مل جائے گی. اگست میں وہ بیمار نہیں ہے اس لیول کا, ٹھیک. اچھا, وزیر اعظم کسی اور صورت جانے نہیں دے رہے, وہ کہتے ہیں ان کا کوئی کردار بھی نہیں اگر ان کی بیماری نہ ہوتی. انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں. تو کل تو وہ لوگ, ان کا خاندان پھر سوال اٹھا سکتا ہے, یعنی شریفوں سے ہمارے وقت ڈیل کی تھی کہ اچھا بھائی کیا اس اسکرپٹ کی خاطر ان کو بیمار کیا گیا, یا بیماری جعلی ہے, یا خدا نخواستہ اسکرپٹ کی خاطر بیمار کیا گیا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمران, جو بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اگست میں آپ نے خبر دی, تب تک تو بیمار تھے بھی نہیں نواز شریف صاحب, جو آپ نے خود کہا, تو یہ بیماری آن کارڈز تھی, کیا تھا یہ معاملہ کہ جو اسکرپٹ جس کی بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف بڑے لمبے عرصے سے بیمار, کہ بیماری ہو جائے گی, اور اس کی بھی کوئی اتنے زیادہ بیمار نہیں ہیں جتنے وہ اب بیمار ہیں, بڑے لمبے عرصے سے بیمار. وہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ایک پلاننگ تم کرتے ہو اور ایک ہم کرتے ہیں, اور بے شک ہم بہتر پلان کرنے والے ہیں. آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں طے تھیں, یہ ہونا تھا. عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے, یہ بات بھی ہے. عمران خان صاحب, ایک چھوٹی سی بات, اگر میں ایک کلیریفیکیشن, ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کہ یہ جو آپ, جو ظاہر ہے آپ کی انفارمیشن تھی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ 8-9 سورسز تھے جن سے آپ نے کاؤنٹر چیک کر کے آپ نے وہ خبر دی. مجھے صرف کائنڈلی یہ بتائیں کہ کیا
جو ابھی حالات ہیں اور جتنی سیریسنس ہے ان کی کنڈیشن کی میاں صاحب کی، اور ان کو اس کنڈیشن کی وجہ سے باہر بھیجا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خبر ہے کہ اس چیز کے اوپر جو پہلے صافی صاحب نے وقفے سے پہلے بات کی کہ اس ایسپیکٹ کو دیکھا جائے کہ کہیں ان کو بیمار اس طرح کیا تو نہیں گیا اس اسکرپٹ کے لحاظ اس سے، وقت بیمار تھے لیکن یہ بیماری ان کو نہیں تھی کہ اس وقت وہ بیمار نہ دیکھا گیا۔ اصل سٹوری تو اب یہ سوال آپ نے کیا سر، آپ کی سٹوری چلے وہ ٹھیک تھی، اب آپ کی سٹوری یہ بنتی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر، دیکھیں سٹوری اب یہ تو ایک سٹوری ہو سکتی تھی اگر اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا جاتا۔ اول تو اس کے اوپر یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ میاں صاحب واقعی میں اس وقت زیادہ بیمار ہیں، وہ اس وقت بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ بیمار تو بہت لمبے عرصے سے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے میاں صاحب کو یہ ایڈوائز کیا تھا ڈاکٹر کے دیگر پینل کے ساتھ، جب پاناما کا کیس نیا چل رہا تھا، کہ میاں صاحب آپ کی باڈی اس سٹریس کو برداشت نہیں کر پا رہی، یہ سٹریس بہت زیادہ ہے، آپ کی باڈی کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار آپ کو ملٹیپل پرابلمز آئیں گے اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے، تو آپ ہماری بات مانیں کہ جیسے بھی یہ چیزیں آپ سیٹل کر سکتے ہیں آپ اس میں سے نکلیں۔ آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر نقصان ہو رہا ہے۔ یہ میاں صاحب کو ڈاکٹرز نے اس وقت کہا تھا 2016-17 میں جب پاناما چل رہا تھا، تو میاں صاحب نے اس وقت ان کی بات نہیں مانی تھی، اور یہ میں ڈائریکٹ آپ کو جو جملہ بتایا ایگزیکٹلی یہی جملہ ڈاکٹر نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بولا تھا۔ ان کی ہیلتھ کا ایشو تو تھا، نہیں وہ سٹوری جو بہت اصل زیادہ میں تھا، جو اصل لیکن سٹوری اب ابھی جتنا ہے زیادہ اتنا یار کبھی نہیں۔ عمران اس سٹوری پہ کام کریں، یا ہمیں آپ کم از کم دیکھیں عمران صاحب اس سٹوری پہ کام نہیں کرتے تو آپ ساری کسی سٹوری شیئر پہ کریں ایک منٹ انفارمیشن، سر، ساری سٹوری پہ میں نے کام کرنا کس نے اسکرپٹ ہے، لکھا آپ بھی کام کر لیں کس سر، کا یہ اسکرپٹ کسی اور سے کروا لیں۔ تھا کہ میاں صاحب کو اتنا بیمار ہونا اور اس کو منہ سے باہر سٹوری پہ جانا؟ آپ کام کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں ساری نہیں سٹوری انفارمیشن دینا آپ چلیں عمران، آپ نا پروگرام کے بعد انصار عباسی صاحب سے بات کر لیں تاکہ وہ انفارمیشن ان کو مل جائے۔ وہ ہاں شاید میں ان کو پروگرام کے بعد کچھ ایسا بھی بتا دوں جو میں یہاں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں پروگرام کے بعد ان کو بتا دوں گا، آپ کو یہاں تو نہیں بتاؤں گا۔ چلیں طے ہو گیا صافی صاحب، مولانا صاحب کے ارادے کیا لگ رہے ہیں؟ وہ پلان بی اور پلان سی جس کو کافی لوگ اپنے طریقے سے ڈیکوڈ کرنے لگے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کل کوئی خبر ہے شاہراہیں بند کرنے کا ہو سکتا ہے، کسی رپورٹر نے خبر دی ہے، کوئی ایسا ان کا پلان؟ نہیں مولانا صاحب کے معاملات جو ہے وہ ایک حکومت آئے دوسری جائے، فلاں کرے یہ کرے وہ کرے، وہ چھوٹے معاملات ہیں۔ مثلاً کتنے شوکت عزیز آئے، کتنے جمالی آئے، کتنے وہ سب کچھ آئے، لیکن پاکستان کے قومی وجود میں جو زخم لگائے ہیں وہ تو بھٹو کے معاملے نے لگائے ہیں نا، وہ تو اس طرح کے واقعات لگا لیتے ہیں۔ اور یہ ابھی جو معاملہ ہوا ہے، مثلاً یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، اگر نواز شریف اور وہ ابھی تھوڑا بہت مزاحمت کر بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ نواز شریف بھی اسی رستے سے سیاست میں آئے جس سے عمران خان آئے، اور شہباز شریف صاحب بیچارے تو 24 آور جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ ڈیل کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی بھی وہ اپنے لیے کام کر رہے ہیں، اب اس میں اپنی خواہش پوری کرنے سچی کے بات لیے۔ یہ میں نے تو پہلے یہ عمران خان صاحب کی یہ جو پیشن گوئی والی چیز تھی یہ میں نے نہیں سنی تھی نہ دیکھی تھی۔ اب دیکھیں وہ اگست کی بات کر رہے ہیں، اگست کون سا وقت تھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ امریکہ میں کہتے ہیں کہ میں یہاں سے واپس جا کے اس بندے سے اے سی بھی ہٹواؤں گا اور ٹی وی بھی ہٹواؤں گا، اور اس کے بعد وہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، اگست وہ وقت ہے کہ جب اگست کے مہینے میں ہی مریم نواز کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگست میں اگر نواز شریف کو کچھ اور بیماریاں تھی بھی، لیکن وہ یہ بیماری نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اور انصار، یہ تو خیر بڑے تحقیقاتی وہ ہیں، لیکن ہم تو صرف، میں تو کامن سینس کی بنیاد پہ تجزیہ کر رہا تھا کہ بھائی نواز شریف کی حالت یہ ہو گئی تھی اس لیے ان کو واپس جانے دی جا رہا ہے، تو اب پہلے سے بھی ان کے خاندان وہ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک سوال اٹھے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس اسکرپٹ میں بیمار کیا گیا ہے۔ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ شہباز شریف جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلیم صافی صاحب صرف یہ بتا دیں جس پرائم منسٹر نے اپنے سوالوں کا جواب ان کو مل جائے گا، نہیں، جس پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی میں ان سے اے سی وہ ہٹواؤں گا، آج وہ کل کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بیمار ہیں، میں بیماری کی بنیاد پہ یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ عدالتوں نے بھی، ہمارا تو یقین ہے کہ عدالتوں نے بیماری کی بنیاد پہ وہ حال دیا تھا، لیکن بھائی اگر اگست میں کوئی اسکرپٹ تھا
ٹھیک ہے، تو بیماری پھر وہ سامنے تو لوگ آنا کہیں گے چاہیے کہ یہ سب کچھ اس اسکرپٹ میں رنگ بھرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا ہے. اوکے چلیں، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. انصار عباسی صاحب، سلیم صافی صاحب، عمران خان صاحب، تینوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.